Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة إنما أبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا أولادكم وأكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی خطبے کے اندر میں نے بخاری کی ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ اس دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے، اس کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اسے انسانی آبادی سے کہیں دور لے کر چلے جائیں، جہاں نہ اس کی انسان سے کوئی ملاقات ہو، نہ کسی حیوان سے، کسی جاندار سے اس کی ملاقات ہو، اور اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک اس کی پوری کی پوری زندگی ایسے گزرے کہ اس عرصے کے اندر کسی بھی جاندار سے اس کی ملاقات نہ ہو. اگر ایسے وہ زندگی گزارے تو یقیناً وہ اسلام میں دین اسلام پر قائم ہوگا. دین اسلام پر قائم ہونے سے مراد دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں. سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید، یعنی وہ بچہ کہ زندگی میں اسے کسی نے کچھ نہیں سکھایا، تو ایسی صورت میں بھی وہ توحید پر قائم ہوگا، یعنی اس کے دل کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے پیدا کرنے والا ایک پروردگار ہے. اسی طرح آخرت کے عقیدے پر اسے یقین ہوگا کہ میں جب دنیا میں آیا ہوں تو ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے. ما من مولود یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں: انما ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، لیکن اس کے والدین اگر یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اگر نصرانی ہوں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اگر مجوسی ہوں تو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوا تھا فطرت اسلام پر، لیکن اپنے والدین کی تربیت کی وجہ سے وہ یہودی بن گیا یا عیسائی بن گیا یا مجوسی بن گیا. کئی سال پہلے بنگال کے اندر جنگل میں دو بچیاں ایک بھیڑیے کے گفا کے اندر، بھیڑیے کے غار میں ملی. دو بچیاں، ایک کی عمر 7 یا 8 سال کی تھی اور دوسری کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی. یہ دو بچیاں پائی گئی، انہیں پکڑ کر لوگ اپنے پاس لے آئے، اور اس کے بعد جب ان بچیوں کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان بچیوں کی فطرت بالکل ایک بھیڑیے کی طرح ہو چکی تھی. یعنی وہ 2 پیروں پر چل نہیں سکتے تھے، وہ 4 پیروں پر، یعنی انہوں نے ہاتھوں کو بھی پیر بنا لیے تھے اور گھٹنوں کے بل زمین پر اس طرح سے رینگ کر چلا کرتے تھے، کیونکہ بھیڑیوں کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کی. اسی طرح سے اگر کھانے کے لیے انہیں کچھ دیا جائے تو وہ ہاتھ سے لے کر کھاتے نہیں تھے، بلکہ زمین پر رکھ دیا جاتا تھا، زبان سے اسے چاٹ کر کھایا کرتے تھے. پانی بھی بالکل اسی طرح زبان سے چاٹ کر جیسے جانور پیتا ہے اس طرح سے وہ بچیاں پیا کرتے تھے. اور جب وہ سوتے تھے تو بالکل ایک بھیڑیے کی طرح اپنے جسم کو سمیٹ کر سویا کرتے تھے. اور جب رات ہو جاتی تھی تو رات کے وقت جس طرح بھیڑیا چیخ پکار کرتا ہے بالکل وہی آواز نکال کر وہ 2 بچیاں چیخ پکار کیا کرتی تھی. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 2 بچیاں تھیں تو انسان، لیکن پیدا ہونے کے بعد بھیڑیوں کے ساتھ یہ رہے
تو بالکل بھیڑیوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے فطرت ان کی ایک بھیڑیے کی طرح ہو چکی ہے۔ اور اگر اس کی ایک اور مثال اپنے معاشرے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیے کہ اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک انجینئر کا بچہ انجینئر بنتا ہے، ایک ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، ایک عالم کا بچہ عالم بنتا ہے، ایک ٹیچر کا بچہ ٹیچر بنتا ہے۔ اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر یہی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے باپ کو دیکھتا رہتا ہے، اپنے باپ کو وہ اپنا آئیڈیل مانتا ہے، اور جیسا اس کا باپ کر رہا ہوتا ہے بالکل ویسے ہی وہ کرنے کی نقل کرتا ہے۔ اس لیے جیسے باپ ہوتا ہے ویسے ہی وہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر وہ ویسا بن جاتا ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں بہت بڑا دخل اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک ٹیچر کا بچہ ٹیچر بنتا ہے، ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کا بچہ انجینئر بنتا ہے، عالم کا بچہ عالم بنتا ہے، بالکل اسی طرح ایک نمازی کا بچہ نمازی بنتا ہے، ایک روزہ دار کا بچہ روزہ دار بنتا ہے، غریبوں پر خرچ کرنے والے کا بچہ غریبوں پر خرچ کرنے والا بنتا ہے۔ تو بالکل اپنے باپ کی جو فطرت ہوتی ہے وہی فطرت پھر بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات بیان کر کے بتلانا یہ مقصود ہے کہ آج اس وقت امت مسلمہ میں جو چیلنجز، اسی طرح جو حالات اور آزمائشات آئے ہوئے ہیں، ان تمام آزمائشات اور حالات اور چیلنجز میں ایک سب سے بڑا چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کی دین اور ایمان کی حفاظت کس طرح کریں۔ ہمارے آنے والی نسل میں دین اور ایمان باقی کس طرح رہے، یہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے کہ آج دشمنان اسلام اس بات کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ ظاہری شکل میں تو ایک جو ہے حلیہ اختیار کریں مسلمانوں کی طرح، لیکن وہ دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ مشرکانہ اعمال اختیار کرنے لگتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں بڑی تیزی کے ساتھ اس پر کام کر رہی ہیں، اور انہی کوششوں میں ایک کوشش ان کی یہ ہے جو انہوں نے جو ہے نئی تعلیمی پالیسی، نیو ایجوکیشن پالیسی کو لانچ کیا ہے، اور اس کا ٹرائل مدھیہ پردیش کے اندر چل رہا ہے، اور اس میں جو شرکیہ کفریہ باتیں ہیں، شرکیہ کفریہ کہانیاں ہیں، شرکیہ کفریہ اعمال ہیں، اس کا شاید کچھ مختصر تذکرہ اس سے پہلے بھی میں نے کیا تھا کہ ان کتابوں کے اندر ایسے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو سخت انداز میں دین اسلام کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پر ایک جو ہے 5ویں جماعت کی کتاب ہے، اس کے اندر سبق کا نام دیا گیا ہے دا بینیفٹس آف ٹریز ورشپ، کہ درخت کی پوجا کے فوائد۔ اب یہ فوائد کیا کیا ہیں، یہ کتاب مسلم بچے کو بھی پڑھنی ہے جب یہ جو ہے تعلیمی پالیسی یہاں آئے گی۔ اب مسلم بچے کو یہ درخت کی پوجا کے فوائد یاد بھی کرنے پڑیں گے، امتحان پر سے پوچھا بھی جائے گا، اگر وہ نہیں لکھے گا وہ فیل ہو جائے گا۔ شو دا پوسٹر آف سوریہ نمسکار، سوریہ نمسکار کا طریقہ بتلائیے، سوریہ نمسکار کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام شرکیہ اور کفریہ عقائد ہیں۔ اسی طرح سے کہانیوں کے اندر جو دیو مالائی کہانیاں ان کی ہیں ان کو جو ہے ڈال دیا گیا ہے، جیسے ایک بچہ ہے جو درخت جو ہے کاٹ رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کے ہاتھ سے کلہاڑی گر جاتی ہے، زمین نیچے تالاب میں گر جاتی ہے، تو وہ آواز لگاتا ہے سورج کے دیوتا کو۔ اب سورج کا دیوتا آتا ہے اور اس کے بعد اسے وہ کلہاڑی نکال کر دیتا ہے۔ تو یہ کہانیاں جو ہے ان کتابوں کے اندر، یہ نئی جو ہے تعلیمی نصاب کے اندر داخل کیے گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ باتیں جب ایک چھوٹا مسلم معصوم بچہ پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بڑے ہونے کے بعد کیا یہ دین اور اسلام کے عقائد پر باقی رہ سکے گا۔ ہماری نسل کے دین اور ایمان کا ایسی صورت میں خدشہ لاحق ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے دین اور ایمان کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے آج سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کے لیے مکتب کی تعلیم کو لازم کریں، کہ ہمارا بچہ اسکول میں جانے سے پہلے مکتب کے ساتھ جڑ جائے۔ مکتب کے اندر اس بچے کو دین کے بنیادی عقائد بتلا دیے جاتے ہیں،
دین کی بنیادی تعلیمات سکھلا دی جاتی ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات بتلا دی جاتی ہیں، دین کے جو مسائل ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں، وہ تمام کے تمام بچے کو پڑھوا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب بچہ اسکول میں داخل ہوتا ہے اور یہ شرکیہ اور کفریہ اعمال اور جو ہے الفاظ اسی طرح سے باتیں پڑھتا بھی ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر پھر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آج وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کو مکتب کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیں اور مکتب کی بنیادی تعلیم مکمل اس کو ہم حاصل کروا دیں۔ لیکن آج اگر ہم جائزہ لیں تو مکتب کی تعلیم سے ہم اپنے بچوں کو جوڑنے میں ویسے متفکر نہیں ہیں جیسے ہونا چاہیے۔ جس کی اگر مثال ہم لیں ادھر ادھر کے نہیں، صرف ہمارے محلے کی اگر ہم لیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ مسجد کے ذمہ دار ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو کامیاب جو ہے فرمائے، کہ مسجد کے ذمہ داروں نے ہماری اس مسجد کے اندر دو جو ہے حفاظ کرام کو مکتب کے لیے متعین کر دیا ہے، اور ان دو معلموں کے اوپر ایک نگران منتخب کیا ہے کہ وہ نگران ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں آتے ہیں یہاں پر۔ آنے کے بعد یہ دو اساتذہ کس طرح پڑھاتے ہیں، ان کے پڑھانے کا کیا نہج ہے، طلباء کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو مسجد والوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور رجسٹر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسجد کے مکتب میں 40 بچوں کا اندراج ہے، اور ہماری یہ مسجد کے اطراف میں جو مسلم مکانات ہیں ان کی تعداد ہے 100 مکانات ہیں، اور ان 100 مکانات سے آنے والے بچے مکتب میں ہیں وہ 40 ہیں۔ حالانکہ اگر آپ جائزہ لیں ہر گھر کا تو ہر گھر کے اندر کم سے کم 3 بچے ضرور ہوتے ہیں۔ اگر اوسط نکالا جائے تو 3 بچے ضرور ہوتے ہیں۔ 3 آپ چھوڑ دیجیے، ایک بچہ پکڑیے، بالکل ایک دم کم سے کم ایک بچہ پکڑیے، تو ہر گھر کا اگر ایک بچہ بھی ہم لیں گے تو ایسی صورت میں ہمارے مسجد کے مکتب کے اندر 100 بچے ہونے چاہیے، لیکن ہیں کتنے؟ صرف اور صرف 40۔ اگر 2 گھروں میں ایک بچہ بھی پکڑے تو ایسی صورت میں 50 بچے ہمارے اس مکتب کے اندر ہونے چاہیے، لیکن ہیں کتنے؟ 40۔ یہ جو 40 کی تعداد ہے یہ تو رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہے، لیکن پابندی کے ساتھ جو آنے والے ہیں وہ تو اس سے بھی کم ہے، تقریباً 25 یا 30 کی تعداد ان کی پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو مثال میں بیان کر رہا ہوں یہ ادھر کے لیے ہے، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کے متعلق کتنے فکر مند ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے متعلق زیادہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا میں بہترین سے بہترین کپڑے پہنانے کے لیے، بہترین سے بہترین انہیں کھانے کھلانے کے لیے فکر کرتے ہیں، لیکن انہیں اچھے کپڑے پہنانے سے 1000 گنا بہتر، انہیں اچھے کھانے کھلانے سے 1000 گنا بہتر، اس دنیا میں بہترین نوکری کے لیے ہم اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی فکر کرتے ہیں، اس سے 1000 گنا بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایمان کی اور اسلام کی حفاظت کی فکر کریں۔ اس لیے کہ کل آخرت کے اندر ہماری جو اولاد ہوگی وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ ہمارے باپ نے دنیا میں ہمیں کیا کیا کھانے کھلائے تھے، دنیا میں ہمارے والد نے ہمیں کیسے کیسے کپڑے پہنائے تھے، دنیا میں ہمارے والد نے ہمارے سکون کے لیے کیا کیا چیزیں کی تھی۔ اولاد اس کو نہیں دیکھے گی، آخرت میں اولاد جو اس کو دیکھے گی کہ دنیا میں والدین نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا، اولاد اس کو دیکھے گی۔ اور کل قیامت کے منظر کو جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اولاد اپنے والدین سے چھپتی ہوئی پھرے گی۔ یہ وہی اولاد ہوگی کہ جن کے بارے میں والدین نے ان کے ایمان کی فکر نہیں کی ہوگی، لیکن وہیں اگر والدین اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح سے کوششیں کریں کہ ان کی موت کلمے پر ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہی اولاد اپنے والدین کو تلاش کرتی پھرے گی کہ ہمارے والدین کہاں ہیں تاکہ ہم ان کی بخشش کروا سکیں۔ اور آپ ایک موٹی مثال اس طرح سمجھیے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے کی، دنیاوی تعلیم دینے کی فکر کریں تاکہ ہمارا بچہ دنیا میں اچھا پڑھے گا، دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا تو آگے چل کر اس کا کیریئر بہتر ہوگا، اس کا مستقبل چمکے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے مستقبل ہے کتنے سال کا۔ اگر آپ غور کریں تو اس دنیا میں ایک اچھی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے، ایک اچھی نوکری حاصل کرنے کے لیے بچہ اپنی عمر کے 28 سے 30 سال تک تعلیم حاصل کرتا ہے۔ 28 سے 30 سال تعلیم حاصل کرنے میں
اس کے بعد پھر باقی کے جو 30 سال ہیں، اس لیے کہ آج عمر کا ایوریج نکالیں تو 60 سال کے آگے جو ہے زیادہ لوگ جاتے نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ 30 سال تک لگاتار محنت کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے اگلے 30 سال اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزر جائے، اس کا کیریئر بہتر ہو جائے، اس کا مستقبل چمک جائے، اس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ آ جائے تو وہ سکون کی زندگی گزار سکے گا. تو والدین اپنے بچوں کے 30 سال کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی 30 سال کی نہیں ہے، یا 3000 سال کی نہیں ہے، 3 لاکھ سال کی نہیں ہے، 3 کروڑ سال کی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی لامحدود سال کی ہے. تو اس کے لیے والدین کیا فکر کر رہے ہیں؟ تو اس کے متعلق ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہے، اور اس کے متعلق غور و فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت کس طرح کریں. دنیاوی تعلیم دینی چاہیے، ضرور دینی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دینی تعلیم دینے کی بھی ہم اپنے بچوں کو جو ہے فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to